اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہونے والے ہیں، لیکن پہلے ہی دن سے یہ مذاکرات ڈوبتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان نے ان مذاکرات کی میزبانی کے لیے پوری تیاری کر لی ہے۔ امریکہ کی طرف سے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے خود کہا میں جے ڈی وینس کو بھیج رہا ہوں، وہ اس میں بہت ماہر ہیں۔ اگر ایران نہیں مانتا تو ہمارے پاس دوسرے طریقے بھی ہیں۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی اور مذاکرات کے جس اعلان کے بعد پوری دنیا خوش تھی کہ اب دنیا امن کی طرف جائے گی، لیکن اصل میں اسرائیل نہیں چاہتا کہ امن قائم ہو۔ الجزیرہ اور سکائی نیوز کے مطابق اسرائیل نے 2 روز میں لبنان میں 254 افراد کو شہید اور 1000 سے زیادہ کو زخمی کر دیا ہے۔ اب اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کا لبنان سے کوئی تعلق نہیں، ہم جنگ جب تک جاری رکھیں گے جب تک حزب اللہ ختم نہیں ہو جاتی۔ اسرائیل جانتا ہے کہ ایران اس وقت کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہوگا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایران نے شرط رکھ دی ہے کہ جب تک لبنان میں اسرائیلی حملے بند نہیں ہوتے کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہم کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں جب ہمارے لبنانی بھائی ہر گھنٹے مارے جا رہے ہیں، یہ جنگ بندی نہیں، یہ تو کوئی چال لگتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کالیباف نے کہا اگر اسرائیل نے لبنان پہ بمباری جاری رکھی تو کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ اب ایک طرف تو ٹرمپ سیز فائر کی باتیں کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف ٹرمپ دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پہ لکھا ٹائم ول ٹیل، یعنی وقت بتائے گا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی ہتھیار نہیں ڈالے، اور اس کے علاوہ کہا کہ امریکی فوجیں لوڈنگ اپ اینڈ ریسٹنگ کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری فوجیں آرام کر رہی ہیں لیکن جنگ کے لیے بھی تیار ہو رہی ہیں، اور ساتھ لکھا کہ ہم نیکسٹ کنکویسٹ کے لیے تیار ہیں، یعنی اگلی فتح کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں۔ ایران کی شرط ہے کہ لبنان میں جنگ بندی ہو، اسرائیل کہتا ہے لبنان کا کوئی تعلق نہیں، امریکہ کہتا ہے کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جب تک یہ بنیادی اختلاف ختم نہیں ہوتا تو کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی۔ وقت بتائے گا کہ یہ جنگ بندی قائم رہتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے۔ یہ جنگ بندی نہیں بلکہ ایک ٹائم بم ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اگر اسرائیل نے لبنان پہ حملے جاری رکھے تو ایران کسی بھی وقت مذاکرات سے باہر ہو جائے گا۔ اگر ایران نے آبنہ ہرمز دوبارہ بند کر دیا تو تیل کی قیمتیں آسمانوں کو چھو لیں گی۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتیں 14% گر گئیں اور $95 فی بیرل کے قریب آ گئی تھی، لیکن کشیدگی کی وجہ سے اب پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اسرائیلی حملوں اور آبنہ ہرمز کی غیر یقینی صورتحال نے قیمتوں کو پھر سے بڑھا دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آبنہ ہرمز مکمل طور پہ بند ہو گیا تو قیمتیں $150 فی بیرل سے تجاوز کر سکتی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق جنگ بندی کے بعد صرف 11 جہازوں کو ہرمز سے گزرنے کی اب تک اجازت ملی ہے، جبکہ 1400 سے زائد جہاز ابھی بھی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات، ایران نے ٹول ٹیکس بھی لگا دیا ہے۔ ایران ہر تیل والے جہاز سے $1 فی بیرل ٹول ٹیکس لے گا، یعنی یہ اوسطاً تقریباً $2 ملین فی جہاز رقم بنتی ہے، اور ایران یہ رقم بٹ کوئن یا چائنیز کرنسی یوان میں لے رہا ہے۔ ایرانی نیوی نے تمام جہازوں کو خبردار کر دیا ہے بغیر اجازت گزرنے والے جہاز ٹارگٹ اینڈ ڈسٹرائیڈ کر دیے جائیں گے، یعنی آبنہ ہرمز کھل گیا لیکن ایران کے ٹول ٹیکس کے ساتھ۔ اگلے 2 ہفتے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ جنگ بندی پائیدار امن میں بدلتی ہے یا پھر کشیدہ صورتحال دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔